خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ یا جو یہ پراپرٹی کا کاروبار ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ بکے دھماکوں کی زد میں رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ کاروباری لوگوں پہ بہت زیادہ پڑے ہیں. بزنس خراب ہوا ہے, لوگوں نے یہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دی. آج کل تو ہم افغانستان سے بالکل ایک جنگ کی حالت میں ہے نا, بالکل ایک جنگ چل رہی ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹریٹجی, یہ حکمت عملی ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی مجبوراً اسٹریٹجی بنائی گئی ہے نا. پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تیسری مرتبہ ان کو یہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے, تو آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے کارکردگی سے مطمئن ہوتے تو آج اس بات کا رونا نہ ہوتا کہ لوگ آج سڑکوں پہ آیا دن دھرنے ہیں اور ہڑتالیں ہیں. بھائی حکومت ہے وہ اگر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی وہ اس کی ساری توجہ جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی پہ تھی, اور اب اگر یہ سہیل آفریدی آئے ہیں تو اس کی بھی ساری توجہ جو ہے نا عمران خان صاحب. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ عمران صاحب کے جو دعوے تھے, عمران خان صاحب کے دعوے تھے کہ میں بڑی صاف شفاف لوگوں کو اپنے ساتھ لگاؤں گا, اور جب وہ اپنے اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اقتدار میں اپنے ہی بندوں کے بارے میں پکڑ دکڑ شروع کر دی کہ یہ چور ہے, یہ فلانا ہے. یہ کیا واقعی یہ بتی کی پرچیاں یا بتاخوری کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کی ایک شاپ ہے, وہ کم و بیش 60-70 کروڑ روپے کی ہے, اور اس کو ٹیکس بھجوا دیا ناجائز کہ 2 کروڑ روپے آپ نے جمع کرانا ہے. تو اس قسم کی بتاخوری سے ہمیں بچنا چاہیے. یعنی اصل چیز تو سرکاری لیول پہ جو بتاخوری ہے یہ بھی ہے, اور دوسری بتاخوری بھی ہے. یہ آپ کو جنرل فیض حمید کے دور میں آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ تو نہیں بھیجا گیا؟ جی بالکل ملے ہیں. جی نہیں ملے ہیں. اچھا ملے ہیں. اچھا آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ جی مجھے نوٹس ملے, میری جگہ بند کر دی گئی ہے, پھر میری جگہ کو تالے لگے ہیں, پھر میں نے پیسے دے کے جان چھوڑائی. اچھا پھر میں نے آپ نے کتنے دیے؟ میں نے جی 1 کروڑ سے اوپر دیا, 1.25 کروڑ دیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ میں نے پیسے دے کے جان چھوڑائی. آپ کا جو یہ آرگنائزیشن ہے ہوپ کے نام سے, جی یہ ایک نان پروفٹنگ آرگنائزیشن ہے, آپ اس میں جو ہے نا یہ چیریٹی کے کام بھی کرتے ہیں, دسترخوان آپ لگاتے تھے, تو یہ اور کیا کیا کام ہے ذرا تفصیلاً اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں. ایک جرگہ کرنا بڑا مشکل ہے, 700 جرگے ابھی تک میں اچھا اللہ کی مہربانی سے کر چکا ہوں. اور وہی جرگوں کی دعاؤں سے کئی ایسے گھر آباد کیے ہیں جس میں میاں بیوی کا جھگڑا اور زیادہ تر جائیداد کا جھگڑا. تو زبیر صاحب یہ جو آپ شوقیہ صحافت آپ کر رہے ہیں, جی چینل 5 کے آپ بیورو چیف ہیں, تو یہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بھی شوق چڑھا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ میں صحافیوں کے ساتھ اکثر, مجھے چونکہ 20 سال تو مجھے صحافیوں کے ساتھ بھی گزر چکے ہیں. محسن رضا صاحب ہیں, ریاض صاحب ہیں, شمیم شاہد صاحب میرے پیارے دوست ہیں, اس طرح کئی دوست ہیں. میں بھول گئے ہو, عارف یوسفزئی تو میرا واقعی جگری بھائی ہے, وہ جو بہت قریب ہوتے ہیں وہ اکثر بھول جاتے ہیں. اچھا جو قریبی دوست ہوتا ہے نا وہ یاد نہیں رہتا. گلوکاری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو مجھے صوفیانہ کلام سے بڑا لگاؤ تھا, میں اکثر صوفیانہ کلام سنتا تھا. کرتے کرتے پھر گانوں پہ چل پڑے, پھر غزل پہ چل پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں سید زبیر الہی صاحب. سید زبیر الہی صاحب پشاور کے مشہور کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں, ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ زبیر صاحب ہوپ کے نام سے ایک نان پروفٹنگ آرگنائزیشن ہے, ایک NGO ہے, وہ بھی چلاتے ہیں, جس میں وہ یہ رفاعیہ کے کام کرتے ہیں, تیلیسیمیا کے پیشنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے لیے بلڈ کی ڈونیشن وغیرہ
پھر اس طرح جو ہے نا یہ جو پشاور کے نشئی ایڈکٹس ہے اس میں بھی زبیر صاحب نے بڑا کام کیا ہے، ان کے لیے جو ہے نا ان کے ریہیبلیٹیشن وغیرہ. اس کے علاوہ زبیر صاحب جو ہے نا صحافت سے بھی وابستہ ہے. چینل 5 ایک ٹی وی چینل ہے، ان کی بیورو چیف ہے. شوقیہ جو ہے نا وہ صحافت بھی کرتے ہیں اور شوقیہ گلوکاری بھی کرتے ہیں. سید زبیر الہی صاحب آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. زبیر صاحب خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ یا جو یہ پراپرٹی کا کاروبار ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. پچھلے تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ کرونا آیا تو اس کے بعد سے جو ہے نا یہ کاروبار یہاں پشاور کے تک اگر میں بات کروں تو بالکل یعنی وہ نیچے ہی جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ایسی بات ہے کہ یہ جب کرونا سے پہلے اس کے حالات جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ دھماکے کافی زیادہ ہوئے ہیں کے پی کے میں، اور کے پی کے دھماکوں کی زد میں رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ کاروباری لوگوں پہ بہت زیادہ پڑے ہیں. بزنس خراب ہوا ہے، لوگوں نے یہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دی. بہت سارے جو کاروباری بڑے لیول کے لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں. یہ تیسرے لیول کے لوگ، دوسرے بھی نہیں، تیسرے لیول کے لوگ وہ یہاں کاروبار کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی ایسا مواد نہیں ہے کہ وہ یہاں سے جا کے کہیں اور کام شروع کریں یا کوئی ایسا بزنس شروع کریں. وہ یہیں مجبور ہیں کہ وہ یہیں کام کریں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی پشاور میں انڈسٹری اسٹیٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس میں بہت کم نامتو جو جن کا وس ہے، جو اتنی افورڈ کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنا بزنس یہاں سے ختم نہیں کیا. ادروائز جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے بڑے جوش و جذبے سے یہاں آ کے ایک انڈسٹری میں کام کیا، انڈسٹری ختم ہو گئی ہماری. لوگوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا. دیکھیں جس شہر جس علاقے میں سکون، آپ کی جان و مال کا خطرہ ہو، وہاں کاروبار کہاں ٹھیک رہ سکتا ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی کاروباری طبقہ بھی خراب ہوا ہے اور پراپرٹی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے. پراپرٹی کا گاہک نہیں ہے، خریدار نہیں ہے. بیچنے والا ہر بندہ بیچنے پر تیار ہے لیکن لینے والے بڑے کم لوگ ہیں. صحیح ہے. تو یہ ایسے سننے میں آیا ہے کہ کچھ یہ ٹیکسز وغیرہ بھی حکومت نے بڑھائے تھے. جی بالکل. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ جو مطلب اثر پڑا ہے، یہ بھی وجہ ہے. جی بالکل، ٹیکس بھی بڑھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمپیئر ٹو پنجاب لے لیں، پنجاب کا ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں اور کے پی کے کا ٹیکس دیکھ لیں، جبکہ ہمارے یہاں 365 دنوں میں 340 دن یا 300 دن کام ہوتا ہے، مطلب، اور ٹیکس ہم پورے سال کا دیتے ہیں. تو ہمیں ٹیکس کی مد میں وہ اتنا پریشان کیا گیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بدتخوری ہو گئی. یہاں ہمارے طالبان کے معاملات ہیں، لوگوں کو پرچیاں آ جاتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو اس حالات میں کے پی کے نے بہت بڑی تکلیفات اور مشکلات سے وقت گزار رہا ہے. اچھا، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ تھوڑا سا اس کا جو کام ہے یہ ریوائیو ہو جائے، کیونکہ اس سے لاکھوں لوگ جو ہے نا وابستہ ہے. دیکھیں جی، تھوڑا بہت جو ابھی ہم امن اور امان میں رہ رہے ہیں تو یہ ہماری فوج کی مہربانی ہے. اچھا، کہ ہم ان کی وجہ سے سکون میں ہیں. سیکنڈ ہم آتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی جو ہے وہ اپنی حد سے بڑھ کر وہ قربانیاں بھی دے رہی ہے اور وہ فرنٹ لائن پر ہے. وہ اندر جتنے بھی معاملات کو سیدھا کرنا یہ پولیس کا کام ہے. فوج کی یہ جتنی ہمارے ساتھ، اگر فوج نہ ہوتی کے پی کے میں تو میرا خیال کہتا ہے کہ ہمارا حال بہت برا ہوتا، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مار جو ہے نا افغانستان سے پڑ رہی ہے. افغانستان میں جو حالات اس وقت ہیں وہ کہتے ہیں نا، وہ بچے کہتے تھے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر امن نہیں تو ہم آپ کے گھر امن کیسے چھوڑ دیں. تو ہمیں زیادہ نقصان جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہے، افغانستان سے ہیں. ہمارے معاملات یہاں سے خراب ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے ملکی سطح پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے وہ اس طرف غور کریں. دو علاقے ہیں، ایک کوئٹہ اور ایک کے پی، جو اس وقت دونوں تکلیف کی زد میں ہیں، دونوں پریشانی کی زد میں ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک عملی لائے عمل تیار کرنا پڑے گا. صحیح. آپ نے ویسے جو ہے نا، میں یہ ایک دم آپ سیاست کی طرف چلے گئے، یہ میں آخر میں آنا چاہتا تھا. آپ یہ افغانستان پہ آپ نے بات کی تو چلیے اب میں اس میں ایک دو سوال میرے ذہن میں ہیں. وہ آپ ابھی آج کل تو ہم افغانستان سے بالکل ایک جنگ کی حالت میں ہے نا، بالکل ایک جنگ چل رہی ہے. بالکل. تو یہ جو ابھی ہم نے وہاں پہ مطلب طاقت کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک کریں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی مجبوراً اسٹریٹجی بنائی گئی ہے نا. یہ تو بار بار کہنے پر ہماری فوج نے بار بار ان کو اطلاع دی، ان کو کہا، ریکویسٹ کی کہ مہربانی کریں، ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے رکھنا چاہتے ہیں، ایک اچھے نیبر کی طرح ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن بار بار ان کو اطلاع دینے کے باوجود ان لوگوں نے یہاں آ کر دیکھیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں. آیا دن KPK میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا ماحول ہے. ہم ذہنی طور پہ سب لوگ تیار ہیں. KPK کی پاکستان جو پشاور کے لوگ ہیں وہ سب اس بات پہ تیار ہے کہ کسی وقت بھی دھماکہ ہوگا، پتہ نہیں میں گھر پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا. تو ہم تو وہ سمجھے موت اپنے تلی میں لے کر پھر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا حالات افغانستان کو چاہیے کہ اخراج جو کر رہے ہیں یہ ان کو بند ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو. ہمارا مسلمان برادر ملک ہے. جس طرح ہم نے ان کو 1980 میں ایسے دل سینے سے لگایا، دل کھول کے ان کو اجازت دی کہ آؤ جی ہمارے پاس رہو، کتنی محبت سے ان لوگوں کو رکھا، ان کو اتنی عزت دی، ان کو اتنا مقام دیا. ہم یہ گلہ ان کی عوام سے نہیں کرتے، ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں جو دہشت گرد ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب دہشت گرد ہیں. افغانی، ہم خود افغان ہیں، ہماری نسلیں افغانوں سے چل رہی ہیں، ہماری ہم ان کی اولادوں میں سے آتے ہیں. میں اب اپنا آپ کو بتاؤں تو ہم جلال آباد سے ہمارا تعلق ہے، سید جلال الدین کی ہم اولاد ہیں. تو ہم تو ہیں ہی افغانی. ہم کیوں کہیں گے کہ جی ہم افغان برے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ افغانی اچھے لوگ ہیں. لیکن افغان میں یہ جو لوگ ہوئے ہیں جو افغانستان کو آباد نہیں کرنا چاہتے. دکھ کی بات تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں ایک مضبوط، ہمارا ایسا ساتھی جس کی ہمیں ڈانٹ تھی کہ جو ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا، لیکن آج وہ ہمیں ایسی دیوار گرتی نظر آ رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اور لوگوں سے مل کے، مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا، پاکستان کو تھریٹ کرنا. میں افغانستان کی حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ان سپوکس مین کو سمجھایا جائے کہ پاکستان سے آپ کا خون جدا نہیں ہو سکتا. ہم ایک بلڈ ہیں، ہم ایک لوگ ہیں، ہمیں ایک قوم بن کے چلنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. آپ ہم سے لڑنا شروع کر دیا آپ نے. ابھی آپ اپنی پوزیشن میں تو آئیں. ابھی تو آپ کے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے. ہم بڑے مجبور ہو کے، میں پاک فوج کے آرمی چیف کو، ایئر چیف کو، جتنے بھی بڑے آدمی کے افسران ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمارے معاملات کو جس طریقے سے سنبھالا ہے. دیکھیں یہ میں نہیں کہتا، لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سیاستدانوں کو بھی آگے نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے جی، ہمیں اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو اندر سے ٹھیک کرنا پڑے گا. باہر سے ہمیں لوگ ماریں گے. دیکھیں ہم کو کہتے ہیں نا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے تو گاڑی میں نکلے تو وہ یہ سوچ کے نکلے کہ یہ سب پاگل ہیں اور میں نے پاگلوں میں جانا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے. یہ جو یہاں پہ ابھی آپ نے بات بھی کی کہ جو یہ پراپرٹی کا برا حال ہو گیا ہے تو اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کچھ معاملات ٹھیک کریں. تو جو خیبر پختونخوا حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے، تیسری مرتبہ ان کو یہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے، 13-14 سال سے مسلسل یہ حکومت کر رہے ہیں. تو آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے کارکردگی سے مطمئن ہوتے تو آج اس بات کا رونا نہ ہوتا کہ لوگ آج سڑکوں پہ آیا دن دھرنے ہیں اور ہڑتالیں ہیں اور کال دی جاتی ہیں کہ 8 مارچ ہے اور 8 فروری ہے اور 10 فروری ہے اور فلاں. ہم تو اس چکر میں ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی پارٹی کے ایک جو ہوتے ہیں نا وہ شور مچانے والے لوگ اور کہ وہ جلسہ کر رہے ہیں، تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم جلسے میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں امن کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی. ہم یہ ضرور بات کہتے ہیں کہ عمران خان، ہم کہتے ہیں کوئی بھی آئے، ہمیں عمران خان سے کوئی سروکار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کو سکون ملنا چاہیے. پشاور کی آدھی آبادی پشاور چھوڑ چکی ہے. اب یہ وہ لوگ پشاور میں آباد ہیں جو باجوڑ سے آئے ہیں، مختلف IDPs آ کے جو آباد ہوئے ہیں. وہ IDPs پھر واپس نہیں گئے. ابھی KPK IDPs سے بھرا ہوا ہے، پشاور بھرا ہوا ہے اس وقت. اس لوگوں کو یہ اپنے واپس گھر نہیں جا رہے. کیوں؟ کہ وہاں تو ویسے ہی امن نہیں ہے اور یہاں پشاور وہ ہیں تو پشاور کا امن خراب ہو گیا. یعنی جو حکومت
اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے جو صوبائی حکومت ہے؟ نہیں کر رہی۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اگر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی وہ اس کی ساری توجہ جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی پہ تھی، اور اب اگر یہ سہیل آفریدی آئے ہیں تو اس کی بھی ساری توجہ جو ہے نا عمران خان میں صاحب۔ صرف یہ بات کہوں گا کہ عمران صاحب کے جو دعوے تھے، عمران خان صاحب کے دعوے تھے کہ میں بڑی صاف شفاف لوگوں کو اپنے ساتھ لگاؤں گا، اور جب وہ اپنے اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اقتدار میں اپنے ہی بندوں کے بارے میں پکڑ دکڑ شروع کر دی کہ یہ چور ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے، اس کو میں نہیں مانتا، علیم خان کو نہیں مانتا، میں جہانگیر ترین کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا۔ تو کہاں سے لوگ آئیں گے؟ آپ آرڈر پہ بنوائیں گے اپنے لیے لوگ؟ دیکھیں، کوئی بھی لوگ جو اس سیاست میں آتا ہے تو جو روپیہ لگاتا ہے تو کہتا ہے میں 10-100 کما کے جاؤں، وہ ایسے نہیں آتا۔ آپ نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ عمران خان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا خمیادہ پاکستان تو چھوڑے، کے پی کے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کے پی کے سب سے آخر میں جا رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ ایک تو وہ جو دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، کاروباری حالات خراب ہیں اور پکڑ دکڑ کا حالات خراب ہیں۔ دوسرا، لوگوں کو پرچے آ جاتے ہیں، بطخوری کے پرچے آ جاتے ہیں۔ بطخوری کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کوئی تھریڈ ہو یہاں تو آپ اس علاقے میں رہیں گے؟ ہاں بالکل صحیح بات۔ آپ چلے جائیں گے، آپ چھوڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی میں نے اپنی جان بچانی ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کو، ہمیں ایک ایسے سسٹم کو چلانے کے لیے ایسے لوگوں کی واقعی ضرورت ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے فوج کا اہم کردار ہے اور انہوں نے اپنا کردار بخوبی۔ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ گرے لسٹ سے بھی نیچے ہم جا رہے تھے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک تو گیا۔ بڑے لوگوں نے جہاز کھڑے کیے تھے کہ بس نکلتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے یہ اپنی جگہ پہ واپس آیا۔ عاصم منیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کے ان کے آنے سے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی، اور اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی آنکھیں آرمی چیف کی طرف ہیں، عاصم منیر صاحب کی طرف ہیں کہ وہ اس ملک کو ایک اچھی ڈگر پہ لے کے جائیں گے۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے بطخوری کی بات کی تو آپ خود بھی چونکہ کاروباری شخصیت ہیں تو آپ ملتے ہوں گے یہاں پہ پشاور کے جو بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، تو کیا واقعی یہ بتی کی پرچیاں یا بطخوری کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بطخوری، میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے جنرل فیض حمید صاحب آئے، وہ کور کمانڈر کے پی لگ گئے۔ ہاں بالکل، جی پشاور آپ کو یاد ہوگا۔ تو کور کمانڈر صاحب کی مہربانیاں یہ تھی کہ انہوں نے کنٹونمنٹ سے کہا کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، مجھے اس کو سیٹ کرنا ہے۔ تو پشاور میں کئی جائیدادیں سیل ہو گئیں، اور ہر جائیداد والے کو کہا کہ جی تمہارے اوپر 2 کروڑ روپے جرمانہ ہے، تمہارے پر 3 کروڑ جرمانہ ہے، کسی پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہے۔ ان کی جگہوں کو تالے لگا دیے۔ تالے لگ گئے، لوگوں نے مجبوراً پیسے دیے۔ اچھا، لوگوں نے پیسے دیے، کروڑوں اربوں روپے دیے، یعنی ان سے بتہ لیا۔ یہ تو بتہ ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں بطخوری؟ یہ بطخوری سے بڑی بطخوری کیا ہوتی ہے؟ ہاں بالکل۔ وہ بطخوری تو جو آپ سے مانگتے ہیں یا لیتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار تمہیں کوئی تنگ کرے تو ہمیں کہنا۔ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کی ایک شاپ ہے، وہ کم و بیش 60-70 کروڑ روپے کی ہے، اور اس کو ٹیکس بھجوا دیا ناجائز کہ 2 کروڑ روپے آپ نے جمع کرانا ہے۔ وہ کہتے جی کس بات کا؟ بھائی ہم لوگ تو زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں، کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو 2-4 سمجھتے ہیں اور باتوں کو ان کو نہیں آتا، تو ان کی جگہ کو سیل کر دیا جی، دکانیں سیل ہو گئی۔ اچھا، کیا بات ہے جی؟ وہ آپ کے اوپر 1 کروڑ 70 لاکھ روپے جمع کرائے۔ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، یار کیا کروں میں؟ 10 دن 15 دن وہ بند کرتا ہے، پھر بیچ میں بندے آ جاتے ہیں، ان سے لے دے کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ کو جنرل فیض حمید کے دور میں آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ تو نہیں بھیجا گیا؟ جی بالکل ملے ہیں جی، نہیں ملے ہیں۔ اچھا، ملے ہیں۔ بالکل اچھا، ملے آپ ہیں۔ کو کیا کہا گیا ہے؟ جی مجھے نوٹس ملے، میری جگہ بند کر دی گئی ہے، پھر میری جگہ کو تالے لگے ہیں، پھر میں نے پیسے دے کے جان چھوڑائی۔ اچھا، پھر میں نے آپ نے کتنے دیے؟ میں نے جی 1 کروڑ سے اوپر دیا، 1.25 کروڑ دیا ہوگا جی۔
یہ فیض حمید کے دور میں ہمیں یاد ہے کہ یہ جو مال روڈ ہے نا، یہاں پہ بہت بڑا کام ہوا، وہ سڑکیں وغیرہ بنائی گئی، جی لیکن پھر وہ ایک ہفتے کے بعد ہی جو ہے نا اس میں ایک گڑھا پڑ گیا، لیکن وہ کسی کچھ کی مجال نہیں تھی کہ اس کی کوئی تصویر لے سکے. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں جی بہت بڑے ایریا میں تو پھر آپ کی جو ہے اچھا نا بنے ہوئے فٹ پاتھ توڑ کے کہتے جی نئے بناتے ہیں. تو اس وقت 4 ارب 65 کروڑ روپے کا اس کا ٹھیکہ گیا ہے جی. تو یہ پیسے عوام سے نکالے گئے. تو وہ فٹ پاتھوں کو کیا کرے، جائیں آپ آج بھی جا کے دیکھیں فٹ پاتھ وہ کس کام کے بنے ہوئے ہیں جی. اس کے علاوہ ویسے زبیر صاحب ایک اس حوالے سے ایک خبر بھی آئی تھی کہ اس میں کچھ جو میونسپلٹی ٹاؤن کے پیسے تھے ادھر سے بھی لیے گئے ہیں فیض حمید نے. وہ باقاعدہ جو ہے نا سارے بہت گپلے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ پیسہ عوام کا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ کسی ایسے ویسے بندے کا پیسہ نہیں ہے کہ آپ بے دردی سے لے کے لوٹ مار کر کے اس کو لگائیں. ہم آج آپ دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں، میں چونکہ میرا ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے کہ میں اس کی سپرویژن کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ آج روٹی کو محتاج ہیں. ایسے ایسے لوگ بیکاری بن گئے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے، جو لوگوں کو دیتے تھے آج وہ لوگوں سے لے رہے ہیں. ایسے حالات آ گئے ہیں. تو برائے مہربانی ہماری KPK کی حکومت کو، میں یہ KPK کی حکومت کو اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی برا وقت آ رہا ہے یا آیا ہے، یہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے. دیکھیں فوج کا کام بین الاقوامی معاملات کو سنبھالنا ہے، لیکن اب فوج کا کام ادھر بھی اس لیے ہو گیا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اگر یہ سنبھالتے تو فوج کبھی بھی اس طرف نہ آتی. فوج اپنے بارڈروں کا اور ان کا اپنا کام کرتی، لیکن وہ مجبور ہو گئی ہے. یہ بات. اچھا زبیر صاحب، اب کچھ جو آپ کا جو یہ آرگنائزیشن ہے ہوپ کے نام سے، جی جی یہ ایک نان پروفٹنگ آرگنائزیشن ہے. آپ اس میں جو ہے نا یہ چیریٹی کے کام بھی کرتے ہیں. دسترخوان آپ لگاتے تھے. ڈرگ ایڈکٹس ہے اس میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن وغیرہ. تو یہ اور کیا کیا کام ہے، ذرا تفصیلاً اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں. جی میری آرگنائزیشن جو ہے، میں 2001 میں نے ایک دسترخوان لگایا جی، اور وہ دسترخوان اللہ کی مہربانی سے چلتے چلتے ہم 10-20 لوگوں کو دسترخوان لگایا، پھر وہ زیادہ بڑھتے گئے. پھر وہ دسترخوان اللہ کی مہربانی سے ہزاروں کے حساب سے چلنا شروع ہو گئے. پھر میں نے کافی عرصہ کیا تو یہ پھر دور آ گیا طالبائزیشن کا. بہت زیادہ تھریٹس تھی. تو پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے لوگ کھانا کھانے آتے ہیں، تو ہمیں ڈر ہے کہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی واقعہ نہ ہو جس سے آپ کو نقصان ہو. ٹھیک. تو پھر میں نے وہ کام تھوڑا سا کم کر دیا. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا نا تو یہ نشے کے لوگ بہت زیادہ، بچے بہت زیادہ نشے میں. مجھے اکثر لوگ فون کرتے تھے کہ میرا بیٹا وہ نشے کی لت میں پڑا ہے اور اس کا علاج کروانا ہے. تو میں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو بلاتا رہا. میں پھر سینٹر سے بات کرتا رہا کہ جی یہ ہمیں ان بچوں کا علاج کرانا ہے. وہ کرتے 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 اللہ کی مہربانی ہوئی. پھر اس کے بعد اس میں کمشنر پشاور ریاض مسعود صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اچھا. انہوں نے ان کے ساتھ فوج انوالو ہے، بلکہ فوج کی ان کو پوری سپورٹ تھی. انہوں نے 8,500 لڑکوں کو، نشیوں کو اٹھا کے ان کو سینٹروں میں ڈالا. اچھا. ان سینٹروں کو بھی آپریٹ کروایا، پھر ان کو چیک کرتے رہے. تو اس قسم کی چیزیں چونکہ ہم نے بہت زیادہ کی ہیں تو ہم تو چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں، چونکہ حکومتی اور عام پبلک کا بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری آرگنائزیشن چھوٹے لیول پہ 2-4 لوگوں کو لے جا کے سینٹر داخل کراتی تھی. یہ سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو اٹھا کے داخل کرواتے رہے. تو اس کے بعد پھر میرا تھیلیسیمیا کی طرف دھیان پڑا کہ بچے جو 2 مہینے کے اندر ان کا بلڈ چینج کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں نے کیمپس لگوانا شروع کر دی. تو میں نے مختلف یونیورسٹیوں سے کیمپ لگا کے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے بلڈ لیا، اور وہ بلڈ جو ہے تو میں تھیلیسیمیا کے بچوں کو دیتا ہوں. اس کے بعد آ گیا لیگل ایڈ. لیگل ایڈ میں ایسا ہے کہ میں جتنے بھی جیلوں میں خصوصاً خواتین، ایسے بچے جو جیلوں میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے جرمانوں میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں،
ان کی دادرسی کرنا، اس کے لیے میری پوری ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے. اس میں 10-12 لائرز ہیں جو باقاعدہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. ہم جیل سے پرمیشن لے کے، کمشنر صاحب سے اجازت لے کے ہم چلے جاتے ہیں، وہاں سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو کیمپ لگاتے ہیں. اس کیمپ میں ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، مختلف ٹیسٹس ہوتے ہیں. اس قسم کے کام کرنے سے مجھے تو ذہنی سکون ملتا ہے. جس دن سے تقریباً مجھے 20-22 سال ہو گئے کہ میں نے ہوپ آرگنائزیشن تو میں نے بعد میں بنائی. بیسیکلی میں اپنا لوکلی کام کرتا رہا. لوگوں کے زیادہ تر یہ جرگے وغیرہ ہوتے ہیں جو پراپرٹی کے بہن بھائیوں کا حصہ ہے، یا باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، یا کزن کا آپس میں مسئلہ ہے، یا جائیداد پہ کوئی جھگڑا ہے. تو وہ اس قسم کے کام میں فی سبیل اللہ کرتا رہا ہوں. اور لوگوں سے میں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے کچھ دو کہ میں آپ کا کام کروں. ہاں، اپنی خوشی سے اگر کوئی بندہ کوئی ڈونیشن کرنا چاہتا ہے یا کوئی دینا چاہتا تھا تو وہ اس کو میں نے انکار نہیں کیا. باقی لوگوں کی خیر میں ابھی تک میں نے 700 ایک جرگہ کرنا بڑا مشکل ہے، 700 جرگے ابھی تک میں اچھا اللہ کی مہربانی سے کر چکا ہوں. اور وہی جرگوں کی دعاؤں سے کئی ایسے گھر آباد کیے ہیں جس میں میاں بیوی کا جھگڑا اور زیادہ تر جائیداد کا جھگڑا. تو اس میں بیٹیوں کو حق نہ دینا، بیٹیوں کا حق مار لینا، تو ایسے کاموں کی وجہ سے دعا ملی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی عطا کی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کسی کی گھر کی چھت گر گئی ہے، کسی کا گھر کا چولہا بند ہے، کسی کو ڈاکٹر کے لیے جانا ہے، کسی کو ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایسے کاموں میں اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے محنت کی. ماشاء اللہ جی. 700 جرگے کیے آپ نے، بہت بڑی بات ہے جی. اچھا زبیر صاحب ایک تو میں یہ یہاں پہ بتاتے چلوں کہ ہمارے دوست بھی ہے، اور ہماری اکثر جو ہے نا ہماری بیٹھک ہوتی ہے تو صحافیوں کے ساتھ زبیر صاحب کی بڑی جو ہے نا الیک ہے، گپ شپ ہے. تو زبیر صاحب یہ جو آپ شوقیہ صحافت آپ کر رہے ہیں جی، چینل 5 کے آپ بیورو چیف ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بھی شوق چڑھا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ میں صحافیوں کے ساتھ اکثر مجھے چونکہ 20 سال تو مجھے صحافیوں کے ساتھ بھی گزر چکے ہیں. 2006 میں صحافیوں کے ساتھ دوست بنا، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہ میں آپ جیسے دوست مجھے مل گئے. کئی دوست اسلام آباد میں میرے دوست ہیں، بڑے دوست ہیں. محسن رضا صاحب ہیں، امریاض صاحب ہیں، شمیم شاہد صاحب میرے پیارے دوست ہیں. اپنا میرا دوست ہے محمود جان بابر بھائی ہے میرا. اس طرح کئی دوست ہیں. عارف یوسف زئی بھول گئے ہو؟ عارف یوسف زئی تو میرا واقعی جگری بھائی ہے. وہ جو بہت قریب ہوتے ہیں وہ اکثر بھول جاتا ہے. اچھا. جو قریبی دوست ہوتا ہے نا وہ یاد نہیں رہتا. عارف یوسف زئی ہے، طارق آفاق ہے، اس طرح سب میرے دوست بھائی ہیں جن کے ساتھ انعام ہے، بلال ہے. یہ سب میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میری ڈیلی کی بنیاد پہ میٹنگ ہوتی ہے. تو مجھے شوق تھا، تو پھر مجھے ایک موقع ملا کہ چینل 5 والوں نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ کرنا چاہتے تو ہم آپ کو چینل 5 کا بیورو چیف بناتے ہیں. تو پچھلے 2 سالوں سے میں چینل 5 کا بیورو چیف ہوں. میری پوری ٹیم اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، اور جو معاشرے میں برائی ہوتی ہے ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں، ہم اسے روشناس کراتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ اس کو ایک پذیرائی ملے اور اس کو کہا جائے کہ ہاں انہوں نے کچھ کیا ہے. زبردست زبیر صاحب. اچھا یہ آخر میں بس ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو آپ شوقیہ گلوکاری بھی کرتے ہیں، اور جو یہ خیبر پختونخوا کے سنگرز ہے، میرے خیال میں کوئی ایسا سنگر نہیں ہوگا جو آپ کے حجرے پہ نہ گئے ہوں. آپ ان کے ساتھ آپ بڑی جو ہے نا آپ کی محبت بھی ہے، جو موسیقار ہے، گلوکار ہیں. تو یہ گلوکاری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ گلوکاری کا شوق تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوتی ہے، اور یہ بیماری سمجھ لیں کوئی کبوتر پالتا ہے، کوئی کتے پالتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. شوق ہے. شوق ہے. تو مجھے صوفیانہ کلام سے بڑا لگاؤ تھا. میں اکثر صوفیانہ کلام سنتا تھا. کرتے کرتے پھر گانوں پہ چل پڑے، پھر غزل پہ چل پڑے. تو وہ چونکہ ایک جب ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو بلا کے تو ہم لائیو میوزک سنتے ہیں، جس میں آپ بھی تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس کبھی کبھی. صحیح. تو وہ شوق تو میرا ہے، اس کو تو میں بھول نہیں سکتا، وہ تو ساتھ رہے گا. زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا
ناظرین اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.